اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ 2016 کے لیکچر نمبر 16 میں تمام نئے اور پرانے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ٹیبل لے آؤٹ کے حوالے سے تیسرا لیکچر شروع کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹیبل انسرٹ کے ٹیب میں آئیں گے اور یہاں سے ایک ٹیبل ڈرا کر دیتے ہیں، یہ لیجیے۔ اب اس میں ہم دیکھیں ٹیبل ٹولز میں ڈیزائن اور لے آؤٹ کے جو ٹیبز ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں جب ہم ٹیبل ڈرا کرتے ہیں۔ تو اب لے آؤٹ پر کلک کر دیں گے۔ لے آؤٹ کے شروع کی چیزیں میں سمجھا چکا ہوں۔ آج کے لیکچر میں سیل سائز سے اگلا یعنی کمانڈ سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے یہاں دیکھیں ہائٹ، ودھ، ڈسٹریبیوٹ روز، ڈسٹریبیوٹ کالمز اس سیل سائز کے گروپ میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہائٹ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہائٹ اصل میں ایک کسی بھی رو کی ہائٹ کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کسی خاص سائز میں لانا چاہتے ہیں۔ ویسے اگر ہم بغیر کسی ناپ تول کے اس کو اوپر نیچے کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی اس طرح جب اپنا ماؤس پوائنٹر یہاں لے کر آتے ہیں، دیکھیں یہ اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اب میں اسے گھسیٹ سکتا ہوں، دیکھیں یہ بڑا ہو گیا۔ لیکن اب یہ مجھے نہیں پتہ کس سائز کی، یہاں سے پتہ چل رہا ہے لیکن یہ 1.56 انچ کی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سائز چینج ہو جائے اور کسی خاص سائز میں ہو، اور تو ہم یہاں سے وہ سائز لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں یہاں ایرو نظر آ رہا ہے، اوپر والا ہے، دو ایرو ہیں، ایک کم کرنے کا ایک زیادہ کرنے کا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس سے کچھ کم ہو جائے اور دیکھیں کم کرتا جاؤں گا، یہ 1.5 1.4 1 انچ پر لے آتا ہوں۔ تو یہ ابھی 1 انچ سائز میں آ چکی ہے یہ ہائٹ اس رو کی۔ اسی طرح کسی اور رو کو ضروری ہے مجھے کچھ اور سائز رکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کو اس سے بڑھا کر دیکھیں 0.5 انچ ہو گئی ہے۔ اسی طرح کسی اور کو میں اور سائز دے سکتا ہوں اپنی مرضی کے۔ تو یہ 0.5 انچ ہے، یہ بھی میں اور بڑھانا چاہتا ہوں تو یہ بڑھا سکتا ہوں 0.7 انچ۔ تو یعنی یہ فائدہ ہے کہ یہ بالکل ہماری ضرورت کی میجرمنٹ، اگر ہمیں کچھ آرڈر ملتا ہے کوئی کام کرنے کا اور ہمیں کوئی خاص سائز چاہیے ہوتا ہے اور اس سے ہم ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے، تو اس طرح مخصوص سائز کے کالم یعنی رو بنا سکتے ہیں اس کی ہائٹ۔ اسی طرح کالم کی یہ جو ودھ ہے، چوڑائی ہے، ہم یہ کسی خاص سائز میں چاہتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ ہم نہیں کرنا چاہتے، یا ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں جو آرڈر ملا ہوا ہے ہم اس کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں جس کالم میں ہم نے یہ رکھا ہوا ہے اپنا کرسر، یہ دیکھیں یہ کرسر، تو اب اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں آلریڈی 0.81 انچ ہے۔ اب یہ دیکھیں میں اس کو بڑھا سکتا ہوں۔ اب یہ صرف یہ ایک کالم چینج ہوگا، باقیوں کا سائز چینج نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیں میں اس کو کم بھی کر سکتا ہوں، یہ دیکھیں کافی کم ہو گیا اور بھی کم ہو گیا۔ تو اس طرح جس خاص کالم کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہم ماؤس کرسر اس میں رکھ کر اس کی وڈتھ کو یہاں سے لکھ کر بدل سکتے ہیں، ٹائپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں مثال کے طور سے سلیکٹ کر لیں، سلیکٹ کر کے اب یہاں پر کوئی نمبر ٹائپ کر دیں، جیسے میں 2 انچ سے لکھ دیتا ہوں، صرف 2، اور انٹر کا بٹن دبا دیتا ہوں، تو یہ دیکھیں پوری چوڑائی اس کی چینج ہو چکی ہے 2 انچ کی۔ کچھ اور لکھنا چاہوں کچھ اور لکھ سکتا ہوں، اس طرح سائز چینج ہو سکتا ہے۔ تو میں اب دیکھیں، اور اگر میں 2-3 کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اور ان سب کا سائز 2 انچ رکھنا چاہتا ہوں یا 1 انچ رکھنا چاہتا ہوں یا آدھا انچ رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ ان کے سائز کو چینج کر دے گا۔ دیکھیں یہاں سے لیتا ہوں یہاں تک، تو یہ 3 کالم میں نے سلیکٹ کر لیا اکٹھے، اور میں چاہتا ہوں یہ تینوں ہاف انچ کے ہوں، تو میں یہاں سے ان کو ہاف انچ پر لا سکتا ہوں۔ دیکھیں 0.3 انچ ہے، 0.4 انچ، یہ 0.5 کا مطلب ہاف انچ، آدھا انچ۔ تو یہ آدھا انچ کے تینوں کالم بن گئے جن کو میں نے سلیکٹ کیا۔ اور دوسرے یہ والے کالم میں چاہتا ہوں یہ 1.3 انچ کے ہوں، تو یہاں تینوں کو سلیکٹ کروں گا اور ان کی وڈتھ کو 1.3 اور بڑھا دوں گا، یہ دیکھیں بڑھتا جائے گا۔ ابھی یہ 1 انچ کے تینوں ہو گئے، اور یہ 1.1 1.2 1.3 انچ۔ اس طرح ہم کوئی خاص سائز ہمیں چاہیے فکس، اور ہم اس سے کم زیادہ نہیں کرنا چاہتے، تو بالکل یہاں سے اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید یہاں یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو نمبر ٹائپ کریں گے یہ اس کے مطابق بھی سائز کو کر دے گا۔ فور ایگزامپل یہ جو معمولی سی تبدیلی چاہتا ہوں جو ہاتھ سے یہ نہیں کر رہا، دیکھیں 1.4 کر رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں نہیں یہ 1.35 ہو، 1.35 یعنی 1.4 سے کم،
تو میں یہاں پر کیا کروں گا 1.35 ٹائپ کر دوں گا. تو 1.35. اب دیکھیں میں نے 1.35 میں یہاں ٹائپ کیا اور انٹر کا بٹن دبا دوں گا. تو نظر رکھیے دیکھیں سائز چینج ہوگا. یہ دیکھیں یہ چینج ہو چکا ہے تھوڑا سا, اور چونکہ معمولی سی تبدیلی کی ہے اس لیے آپ کو بظاہر پہلے کے برابر لگے گا, لیکن یہ تبدیلی ہو چکی ہے اس میں. تو اس طرح ہم جو سائز یہاں لکھیں گے کالم کی چوڑائی اتنی ہو جائے گی. تو اس طرح آپ نے یہاں سے یہ سمجھا کہ کسی رو کی ہائٹ چینج کرنا چاہیں, کسی خاص حد تک رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے, اور کالم کی چوڑائی کم زیادہ کرنا چاہیں اور کسی خاص سائز میں رکھنا چاہیں تو یہاں ٹائپ کر کے رکھ سکتے ہیں. چلیے اگلی کمانڈ سمجھتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ روز. یہ ڈسٹریبیوٹ روز یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے اگر ہم نے کچھ کام کیا کسی ٹیبل میں, پھر ہمیں بعد میں ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ قطاروں کا سائز بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے, تو ہم ان قطاروں کا سائز ایک جیسا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر جیسے یہ الگ سائز الگ ہے, اس کا سائز الگ ہے, اور یہاں میں چلے ایک اور بھی 3 رو بنا دیتا ہوں. یہ تینوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہے, اور لیکن میں چاہتا ہوں ہائٹ تو ٹوٹل یہی رہے, یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ہائٹ ہے, ایک را, یہ دوسری را, یہ تیسری را, ہائٹ تو ٹوٹل یہی رہے, لیکن یہ جو ہائٹ ہے یہ ان تینوں روز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. تو میں ان تینوں کو پہلے سلیکٹ کروں گا. یہ دیکھیں یہاں سائڈ پہ میں نے ایرو لایا, اور اب جیسے میں نے کلک کیا تو یہ پہلی راہ سلیکٹ ہو گئی. اب لیکن میں اس کے بٹن کو چھوڑوں گا نہیں اور نیچے ڈریگ کروں گا ماؤس کو, یہ تینوں روز سلیکٹ ہو گئی. اب میں ان کی اس وڈتھ کو ایکول ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں. تو واپس لے آؤٹ پر آؤں گا اور یہ ڈسٹریبیوٹ را, یہ دیکھیں یہاں پر, تو اس پر کلک کر دوں گا. تو یہ دیکھیں وہ جو تینوں کالم ہے اس وقت جو سلیکٹ ہیں 1 2 3, آپ غور سے دیکھیے تو یہ تینوں برابر ہائٹ کے ہو گئے. اسی طرح ہم ڈسٹریبیوٹ کالم کو استعمال کر کے کالم جو ڈیفرنٹ سائز کے ہوں, وڈتھ کے ہوں, ہم ان کے ایک ہی سائز میں لا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے, یہاں سے دیکھیے آپ, یہ زیادہ چوڑا ہے, یہ ذرا کم ہے. اس کو بھی میں چلو آپ کے سامنے چینج کر دیتا ہوں. اب یہ 3 کالم الگ الگ سائز کے ہیں, وڈتھ کے ہیں. میں ان تینوں کو یہاں اوپر سے ایرو لاؤں گا, یہ جو ماؤس کا پوائنٹر تو وہ اپنی شکل بدلتا ہے, یہاں سے میں کلک کر کے اس کو ڈریگ کر دوں گا. تو یہ تینوں کالم سلیکٹ ہو گئے ہیں, لیکن ان کی چوڑائیاں الگ ہے. میں چاہتا ہوں یہ ساری جو ٹوٹل چوڑائی تو یہی رہے, لیکن یہ ان تینوں کالم میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. تو میں یہاں پر آؤں گا ڈسٹریبیوٹ کالم پر اور کلک کر دوں گا. تو دیکھیں یہ سائز تینوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ایکولی. تو امید ہے آج کے لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ٹیبل لے آؤٹ کی دوسری کمانڈز کو بھی سمجھیں گے, اور آپ سے ضرور کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے. اگر کوئی گڑبڑ محسوس ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے, تاکہ میں اپنے آنے والے لیکچروں کو بہتر کرنے کی کوشش کروں. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.